والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. ہائے 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 ہائے. اللہ فرماتے ہیں جو میرے راستے میں کھپے گا, مشکل مشکل فیصلے کرے گا, ہمت نہیں ہارے گا, بھروسہ کرے گا, محنت کرے گا, میرے عبادتوں کو نہ چاہتے ہوئے کمپلیٹ کرے گا, نفس کے خلاف چلے گا, محنت کرے گا مجھے حاصل کرنے کے لیے, میری چھوٹی چھوٹی عبادتوں کو کرنے کے لیے, میرے راستے میں فل طاقت کے ساتھ کھڑا رہے گا, مجھ پر بھروسہ کرے گا, محنت کرے گا, لنہدینہم سبلنا, میں اس کے لیے ہدایت کے راستوں کی رہنمائی کروں گا, ہدایت کے راستوں کی رہنمائی. پریشان ہوگا, میں ایک راستہ اس کے لیے کھول دوں گا کہ میرے بندے اس راستے پہ چل, اس پہ آسانیاں ہیں. دولت کی ضرورت ہوگی, دولت کے رستوں کو کھول دوں گا. ہدایت کی ضرورت ہوگی, ہدایت کے دروازوں کو کھول دوں گا. یہاں تک کہ اگر کوئی انسان اللہ سے اللہ کو مانگ لے تو اللہ فرماتے ہیں اس انسان کو میں اپنی طرف لے آؤں گا. ہدایت کے رستے, کامیابیوں کے رستے, اعمال کے رستے, جنت کے رستے, اللہ کی رضا والے رستے, خوشیوں کے رستے, یہ ساری چیزیں انسان پر کھل جاتی ہیں جب کیا کرتا ہے انسان سچے دل سے اللہ کی طرف چلا جاتا ہے, سچے دل سے اپنے رب کو اپنا مان لیتا ہے, اپنا رکھوالا سمجھ لیتا ہے اپنے رب کو. یقین کریں, یقین کریں, یقین کریں, اللہ کے بغیر تمہارا کوئی نہیں ہے, اللہ کے بغیر تم سے کوئی محبت نہیں کرتا. سب 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 جھوٹے دعوے, یہ تیرے منہ پہ تیرے ہیں اور میرے منہ پہ میرے ہیں. اے مطلب تیرا شکریہ, تو نے جوڑ رکھا ہے لوگوں کو, بس دیٹس اٹ. ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے جو ہر مطلب سے پاک ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہر ضرورت سے پاک ہے, اسے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو مطلب کیسا؟ بغیر مطلب کے انسان سے محبت کرتا ہے. شہنشاہ, بادشاہ, دنیا کا خالق, محبتوں اور عبادتوں کا لائق, جو مومنوں کا دوست ہے, گنہگار کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے. جب کوئی اسے پکارتا ہے تو اس کی پکار پر 70 مرتبہ آنسر کرتا ہے. ہے کوئی ایسا دوست تمہارا جسے تم کہو اے فلانے, وہ تمہیں 70 دفعہ آنسر کر سکے؟ تھک جائے گا, دل نہیں کرے گا. 2 دفعہ کہے گا جی جی, ارے بول رہا ہوں نا جی, بیزار ہو جائے گا تم سے. ایسے لوگوں کے لیے اللہ کو چھوڑ رہے ہو, ایسی انسانیت کے پیچھے, ان کو متاثر کرنے کے پیچھے اپنے رب سے دور جا رہے ہو. کیا کر رہے ہو؟ چند کاغذوں کے نوٹ کماتے کماتے اتنی قیمتی ذات کو جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے بلا رہے ہو. نہیں کرو, تھک جاؤ گے, اکیلے پڑ جاؤ گے, بے سہارا ہو جاؤ گے, کوئی سہارا نہیں ملے گا, اور اینڈ پر آ کر تو تم نے آنا ہی, ابھی سے اللہ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے, اللہ کی باتوں پر ایمان لے آئے. اللہ خود فرماتے ہیں اے ایمان والو, اللہ پر ایمان لاؤ. ہے ایمان والے ہیں پھر بھی ایمان لائے. ہاں, اللہ چاہتے ہیں کہ ایمان والے ویسے بنے جیسے میری چاہت ہے. یہ اپنی چاہتوں کی عبادت نہ کرے, یہ اپنی خواہشوں کے پیچھے نہ چلے, بلکہ مجھ پہ بھروسہ کرے. یہ اپنی بنائی ہوئی کامیابیوں کو کامیابیاں نہ سمجھے, اپنی محنتوں سے حاصل ہونے والی کامیابیوں کو کامیابی نہ کہے, بلکہ اللہ جو انسان کے لیے ڈیسائیڈ کر دے وہی انسان کی کامیابی ہے. اللہ نے ہمارے لیے 5 وقت کی نمازوں کو ڈیسائیڈ کیا, اس میں لا تعداد بے شمار فوائد ہیں, ہمیں نظر نہیں آتے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا, ہمیں علم نہیں ہوتا, اسی وجہ سے ہم اگنور کرتے ہیں نمازوں کو. اللہ رب العزت نے بے حیائی سے بچنے میں ہماری ہی پرسنالٹی کو 4 چاند لگایا ہے. کوئی انسان دیکھو معاشرے میں جو انسان بے حیا نہیں ہوتا, ڈیسنٹ ہوتا ہے, میچور ہوتا ہے, تو دیکھو وہ کتنے اچھے طریقے سے بات کرتا ہے, کتنے اچھے طریقے سے لوگوں کو ہینڈل کرتا ہے. اور جو بے حیا ہوتے ہیں وہ تو بس ایک عجیب کشمکش میں ہوتے ہیں, ان کے پاس تو 5 منٹ نہیں ہوتے کسی کے ساتھ بات کرنے کے لیے ٹھیک سے. ان کے ذہنوں میں تو سارا دن ٹک ٹاک چل رہا ہوتا ہے, سارے دن لائکس کمنٹس چل رہے ہوتے ہیں. وہ بیچارے تو ایک ہوائی مخلوق بنائی ہوئے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو, وہ تو ہوائی مخلوق بنے ہوئے ہیں. لیکن جو لوگ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں ان کے مزاج میں کتنا تحمل ہوتا ہے, ان میں کتنا صبر ہوتا ہے, وہ لوگ کتنے دھیان سے آپ کی بات کو سنتے ہیں, وہ کتنے عاجزی کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھتے ہیں, آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں, کتنا اچھی آپ کو ایڈوائزز دیتے ہیں. لیکن ہم ایسے لوگوں سے دور جاتے ہیں, اور یہ جو ناچ گا رہے ہیں جن کے پاس اپنے لیے ٹائم نہیں ہے, منہ دھونے کے لیے ٹائم نہیں ہے, نہانے کے لیے ٹائم نہیں ہے, انہیں ہمیں سر پہ بٹھایا ہوا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رخوں کو صحیح کر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس زمانے سے بچائے کہ جس زمانے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان پرواہ ہی نہیں کرے گا کہ وہ کیا کر رہا ہے, کیا کھا رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے. نفسا نفسی کا عالم ہے. قیامت کے دن نفسا نفسی کے عالم میں کس کو پکارا جائے گا؟ اللہ کو. آج بھی نفسا نفسی چل رہی ہے نا, تو کس کو پکارنا چاہیے؟ اللہ کو. تو چلو اللہ کو پکارتے ہیں, پھر دعا کرتے ہیں,
اور آج کے بعد اپنی زندگیوں کو ٹھیک کرتے ہیں, بے حیائیوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور ہو جاتے ہیں. حرام کام, حرام کمائی اور اللہ کی ناراضگی کا ہر وہ کام جو میری زندگی میں, آپ کی زندگی میں موجود ہے, آج ہی ہم اسے چھوڑنے کا ارادہ کرتے ہیں, آج ہی. اور ہم کر سکتے ہیں, کل نہیں, آج, ابھی, اسی وقت. اللہ میں نے آج آنا ہے تیرے پاس, اللہ میں نے آج راضی کرنا ہے تجھے, اب بھی راضی کرنا ہے, 5 منٹ کے اندر بھی نہیں بلکہ 2 سیکنڈ کے اندر مجھے تو چاہیے. ضد لگاؤ اللہ سے, تمہاری یہ ضد بہت آگے لے جائے گی تمہیں. مجھے نہیں پتا, مچل جاؤ, کچھ بھی بولو اللہ کے سامنے, لیکن اللہ کو حاصل کر کے مرو. مجھے نہیں پتا, تم لوگ گڑ گڑاؤ, تم لوگ سجدے کرو لمبے, کچھ بھی کرو, لیکن بس یہ کرو کہ تمہارا دل اس بات کو لے کر پرسکون ہو جائے کہ میں نے زندگی میں اللہ کی طرف رجوع کیا ہے اور اس رجوع نے میری ساری زندگی بدل دی. یہ یقین لے کر مرنا اس دنیا سے. تو اس سے پہلے کہ ہمارے جسموں کو 4 کندھوں پر اٹھایا جائے اور زمین کے 6 فٹ ہمیں نیچے دھنسا کر وہ لوگ سارے واپس آ جائے, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کو بنائیں, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بہترین بنائیں, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گمراہیوں سے, گناہوں سے, اللہ کی نافرمانیوں سے پاک کر دیں. بہت آسان ہے یہ. عزت دار طریقے سے عزت والی زندگی, اللہ کی عبادت والی زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں, سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. چلو اللہ کو پکارتے ہیں, چلو اللہ سے دعا کرتے ہیں, چلو اللہ کو اس کی صفات سے پکارتے ہیں, اور وہ ہمیں 70 ٹائم کہے گا لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی. پھر ہم جو بھی دعا کریں گے اللہ سے وہ سنے گا, اور اس میں جو بھی ہمارے حق میں بہتر ہوگا وہ ہمیں دے گا. یہ ہے ہمارا رب, یہ ہے اپنے اللہ کا, ہمارے اللہ کا اپنے بندوں سے معاملہ. بس محبت کرنی ہے, بس اپنا آپ اللہ کو سونپنا ہے, دیٹس اٹ. اللہ آج سے جو میں چاہوں گا وہ نہیں کروں گا, جو تو چاہے گا میں وہ کروں گا. اللہ میں کچھ نہیں, مجھ سے کچھ نہیں, تو سب کچھ, تجھ سے سب کچھ, دیٹس اٹ. بس یہ کانسیپٹ لے کر اپنی زندگی گزارو. فرشتے تمہاری موت پر جھوم رہے ہوں گے, لوگ تمہارے جنازے میں فخر سے شامل ہوں گے کہ کوئی بے حیا نہیں مرا, بلکہ اللہ کو یاد کرنے والا مرا ہے, نمازی مرا ہے, تقوی والا مرا ہے. ایک ایسی لڑکی مری ہے جس کو پورے محلے نے آج تک دیکھا نہیں, جس کے پردے کے چرچے تھے, پورا محلہ اسے دیکھنا چاہ رہا تھا, لیکن اس نے اپنی زینت کو, اپنے حسن و جمال کو ہمیشہ چھپا کے رکھا, اللہ کے ڈر سے, اللہ کے خوف سے. ایسی کوالٹیز اپنے اندر پیدا کرو, ایسا ٹائٹل دے کے خود کو مار دو. پھر خود کو نہ مارو اللہ کے بندو. اللہ اکبر, استغفر اللہ, استغفر اللہ. یہ نہ ہو چھلے چاقو لے لو ہاتھوں میں, مطلب پھر مر جاؤ. پھر مر جاؤ. جو ٹائم اللہ نے سیٹ کیا ہے اسی ٹائم پہ, لیکن کچھ دین کا ٹائٹل لے کے مرنا ہے. یہ ٹائٹل لے کے نہیں مرنا کہ یار ملین فالوورز والا ٹک ٹاکر تھا جو گاتا تھا. یہ ٹائٹل نہیں لے کے مرنا کہ یار سنگر تھا. یہ ٹائٹل لے کر نہیں مرنا کہ یار بلاگر تھا. یہ ٹائٹل لے کر نہیں مرنا کہ یار ماڈل تھا. یہ